بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ القدس یروشلم کا عربی نام ہے۔ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے یہاں یکساں طور پر متبرک ہے۔ اس شہر کی آب و ہوا نہایت عمدہ اور صحت افزا ہے۔ یہاں کثرت سے میوے پیدا ہوتے ہیں۔ انسانی تاریخ کے مطابق یہ تقریباً 45 صدیوں پرانا شہر ہے۔ یہاں 4,500 سال قبل عربوں کی ایک شاخ کنعانی آباد تھے۔ 2500 قبل مسیح انہوں نے یہاں اپنی بستیاں بسائیں اور قلعے تعمیر کیے۔ پھر 1049 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فتح کیا اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے بہت ترقی حاصل ہوئی۔ 586 قبل مسیح میں یہ اہل فارس کے قبضے میں آ گیا جب بخت نصر نے یہاں یلغار کی تھی، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کیا ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ چنانچہ جب ان دو واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ یعنی جب بنو اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تھیں تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا، اور جو زندہ رہ گئے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے بابل لے گیا، جہاں مدت دراز تک وہ ان کی غلامی میں جلاوطنی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تقریباً 70 سال تک بخت نصر کے غلامی میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح رحم فرمایا کہ ایران کے بادشاہ کو ان یہودیوں کی حالت زار پر رحم آیا، اور اس نے ان کو آزاد کر کے دوبارہ فلسطین میں بسا دیا۔ اس طرح ان کو دوبارہ خوشحالی ملی اور ایک مدت تک وہ بڑی تعداد میں وہاں آباد رہے۔ مگر جب خوشحالی ملنے پر انہوں نے دوبارہ بدعمالیوں پر کمر باندھی تو دوسرا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے ہی لیے ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں، اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو وہ تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ ان دو حملوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ ایسے تو کئی حملے ہوتے رہے بنی اسرائیل پر، لیکن یہ دو حملے ایسے تھے جس میں بنی اسرائیل کا قتل عام کیا گیا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا اور ان کو یہ وعدہ یاد دلایا کہ اگر تم اسی طریقے سے حرکتیں کرتے رہے تو پھر تم پر کوئی نہ کوئی دشمن ایسا مسلط کیا جائے گا جو تمہارے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دے گا۔ تو ان میں سب سے پہلا دشمن یعنی بخت نصر ان پر اس وقت مسلط کیا گیا جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی کی، اور دوسرا دشمن اس وقت مسلط کیا گیا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک دوبارہ کیا جائے گا۔ پھر سن 614 میں اہل فارس یہاں دوبارہ قابض ہو گئے اور یہاں کے گرجاؤں اور عبادت خانوں کو لوٹ کر انہوں نے ویران کر دیا۔ اسی دوران پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے، اور یہی وہ واقعہ ہے جس پر مشرکین مکہ نے صحابہ کے سامنے فخر ظاہر کیا تھا، کیونکہ فارسی لوگ مشرک تھے اور ان پڑھ تھے، جبکہ رومی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے۔ تو اسی لیے مشرکین مکہ فخر کرتے تھے کہ دیکھو اللہ نے مشرکوں کو غلبہ عطا کر دیا ہے۔ لیکن قرآن نے پیش گوئی کر دی کہ عن قریب رومی بغیر ظاہری اسباب کے اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ سورہ روم کی ابتدائی آیات میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے رومیوں کے غلبے کی پیشن گوئی کی ہے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اور ہرقل نے
سن 627 میں فارس والوں کو اچانک شکست دے کر یہ شہر فتح کر لیا اور یہاں پھر سے عیسائیت کا غلبہ ہو گیا۔ القدس کو مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ عرصہ دراز تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ خلافت بنو امیہ و خلافت عباسیہ میں اسے خوب عروج و ترقی ملی۔ 11ویں صدی عیسوی میں یعنی سن 1099 میں مطابق 492 ہجری میں یورپ کے عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلوک کے برعکس انہوں نے وہ غیر انسانی وہ مظالم ڈھائے جو آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو مسجد اقصیٰ میں لا کر ذبح کیا۔ مسجد میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا جسے استبل سلیمان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ 80 سال تک صلیبی عیسائیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد فرزند اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے اسے 1187 میں دوبارہ فتح کیا اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کے ساتھ یہاں مدارس، مکاتب اور اوقاف کا سلسلہ جاری کیا۔ تب سے یہ مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن انگریزوں نے 2 فروری 1924 کو فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہاں جو پہلا برطانوی کمشنر آیا وہ ہربرٹ سیموئل نامی کٹر یہودی تھا۔ برطانیہ اس وقت عیسائی ہونے کے باوجود یہودی مقاصد کی تکمیل کے لیے پوری طرح اہل کار بنا ہوا تھا، لہٰذا ایک سازش کے تحت یہاں یہودی کمشنر بھیجا گیا۔ اس نے یہودیوں کے لیے فلسطین کے دروازے کھول دیے۔ امریکہ کی صہیونی تنظیموں نے یہودیوں کو یہاں زمینیں خریدنے کے لیے کروڑہ پاؤنڈ دیے۔ رفتہ رفتہ یہودی مضبوط ہوتے گئے اور آخرکار یہودیوں نے برطانیہ کی سرپرستی میں 1948 میں اسرائیلی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 7 جون 1967 کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دن سے آج تک یہاں مشرقی یورپ اور روس سے یہودیوں کی لگاتار آمد جاری ہے، جس کی وجہ سے نئے یہودی محلے اور آبادیاں قائم ہو رہی ہیں۔ شہر کو خوبصورت اور کشادہ بنانے کے بہانے عربوں کے محلے اور اسلامی آثار و مقامات مسمار کیے جا رہے ہیں۔ شہر کو خوبصورت و کشادہ بنانے کے بہانے عربوں کے محلے اور اسلامی آثار و مقامات تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں۔ لاکھوں فلسطینی مسلمان یہودیوں کے مختلف حربوں سے تنگ آ کر اپنے دیہات اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور شام و لبنان کے مختلف کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں خدا کا کوئی بندہ کب اٹھتا ہے اور ان مظلوموں کی داد رسی کے لیے اس شہر کو تیسری مرتبہ فتح کرنے کا خواب پورا کر دکھاتا ہے۔